رب کائنات جل وعلا نے اس آیت مبارکہ کے اندر ان منافقین کا تذکرہ فرمایا جو زمین کے اندر فساد برپا کرتے ہیں، اور پھر جب انہیں پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم تو معاملات ٹھیک کر رہے ہیں، حالانکہ وہ معاملات کو ٹھیک کرنے والے نہیں ہیں بلکہ وہ معاملات کو خراب کرنے والے ہیں۔ رب کائنات جل وعلا نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جائے گا کہ لا تفسدوا فی الارض، تم زمین کے اندر فساد نہ پھیلاؤ، قالوا، تو وہ کہیں گے انما نحن مصلحون، بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو لوگوں کو سدھارنا چاہتے ہیں، حالانکہ لوگوں کو گمراہ کرنے والے منافقین لوگ ہوتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اور اس کے بعد والی جو آیت مبارکہ ہے الا انہم هم المفسدون، خبردار اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو فساد پھیلانے والے لوگ ہیں ولکن لا یشعرون، انہیں کسی بات کا شعور نہیں ہے، وہ علم نہیں رکھتے ہیں۔ ان منافقین کو کہا گیا کہ تم جو ہے باطن میں کفر رکھ کر اور صحیح ایمان لانے میں پس و پیش کر کے زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ تم ہمیں اس طرح نہ کہو، کیونکہ ہمارا مقصد تو صرف اصلاح کرنا ہے، لوگوں کو سدھارنا ہے۔ اے ایمان والو، تم جان لو کہ اپنی اسی روش پر قائم رہنے کی وجہ سے یہ جو منافقین ہیں یہی لوگ فسادی ہیں اور زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں، مگر انہیں اس بات کا شعور نہیں، کیونکہ ان میں وہ حس باقی نہیں رہی جس سے یہ اپنی خرابی کو پہچان سکیں، یعنی ان کے اندر وہ حس ہی ختم ہو چکی ہے جس سے یہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کر سکتے، حلال اور حرام کے درمیان فرق کر سکتے۔ ان کے اندر وہ حس ہی باقی نہیں ہے جس کے ذریعہ سے یہ پہچان کر سکتے۔ منافقوں کے طرز عمل سے یہ بھی واضح ہوا کہ عام فسادیوں سے بڑے فسادی وہ ہیں جو فساد پھیلائیں اور اسے اصلاح کا نام دیں، جی شریعت کی مخالفت کریں اور پھر اسے اصلاح کا نام دیں، اپنی طرف سے من گھڑت شریعت بنا لیں، اپنی طبع کے مطابق احکامات بنا لیں۔ اور بنی اسرائیل میں بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ وہ قومیں جو ہیں، وہ لوگ جو ہیں نبیوں کے طریقے کو چھوڑ چکی، اللہ کے احکامات کو انہوں نے چھوڑ دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، دیگر انبیاء کے طریقوں کو چھوڑ دیا، وہ اپنے طریقے پہ چلنے لگے، انہوں نے اپنا طریقہ ایجاد کر دیا، انہوں نے شریعت کو اپنے پیچھے لگانے کی کوشش کی، حالانکہ ہم سب مکلف ہیں اور ہمیں شریعت کے پیچھے چلنا چاہیے، نہ کہ شریعت جو ہے اس کو ہم اپنے پیچھے لگائیں۔ جن قوموں نے شریعت کو اپنے پیچھے لگایا وہ قومیں تباہ و برباد ہو گئیں۔ آج بھی اگر اس امت کے اندر کوئی بندہ شریعت کو پس پشت ڈال کر خود آگے چلتا ہے اور شریعت کو پیچھے کرتا ہے تو اب وہ بندہ گمراہ ہو جائے گا اور وہ نقصان اٹھائے گا، پہلی قوموں کی طرح وہ ذلیل اور رسوا ہو جائے گا۔ اور منافقین کا طرز عمل یہ ہے، منافقین اپنے آپ کو شریعت کے مطابق نہیں چلتے کیونکہ ان کے دلوں میں نفاق ہے، ان کے دلوں میں کفر ہے، جس کی وجہ سے وہ شریعت کے عین مطابق نہیں چلتے ہیں۔ اب ان کا طرز عمل بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ عام فسادیوں سے بڑے فسادی ہیں، اور عام فسادیوں سے بڑا فسادی کون ہوتا ہے؟ جو کام تو الٹے کرے اور اسے اصلاح کا نام دے دے، کہے میں تو اصلاح کرنے لگا ہوں، حالانکہ سب سے بڑا وہ فسادی ہے جو شریعت کا لبادہ اوڑھ کر صوفی باصفا بن کر لوگوں کو دھوکہ دے اور شریعت کی خلاف ورزی کرے۔ تو ایسے لوگوں سے بچنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ قرآن میں یہ احکامات اسی لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ مومن متقی لوگ جو ہے وہ عالم کی مجلس میں بیٹھ کر دین کی باتوں کو سن کر منافقین کے چنگل سے بچ جائیں۔ اور بدترین کاموں کو اچھے ناموں سے منافقین تعبیر کرتے ہیں، یعنی شریعت کی جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں ہم نے تو کبھی سنی نہیں تھی، بھئی تم نے علم نہیں پڑھا تو اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے نا،
علم پڑھنا چاہیے تھا، اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو سمجھنا چاہیے تھا، اور آزادی کے نام پر بے حیائی کو لوگ فروغ دیتے ہیں۔ اور اسلام سب سے وہ بڑا دین اسلام ہے جس نے مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائی۔ وہ وقت لوگ بھول گئے جب عورتوں کو بازاروں میں فروخت کر دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، باپ کی عزت اور تکریم نہیں ہوتی تھی۔ لیکن آج پھر وہ کہتے ہیں کہ اسلام نے تو ہمیں کوئی آزادی نہیں دی ہے، حالانکہ اسلام نے جو آزادی دی ہے وہ کوئی مذہب اور دنیا کا کوئی مسلک جو ہے وہ آزادی نہیں دے سکتا ہے۔ آزادی کے نام پر بے حیائی کو فروغ دیا جاتا ہے، فن کے نام پر حرام افعال کو فروغ دیا جاتا ہے، انسانیت کے نام پر اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ تو انسانیت کے بڑے علم بردار بنتے ہیں، لیکن سب سے بڑے یہی لوگ ظالم ہیں۔ جی ہمارے بزرگوں نے ہمیں بیان کیا ہے کہ جب ان کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا اور ان کے ساتھ کیا رویہ انہوں نے اختیار کیا۔ یہ جو کفر یہودی نصرانی مجوسی ہیں یہ ایمان والوں کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے ہیں، یہ ایمان والوں کے دشمن ہیں، اور انہوں نے جو مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے واضح ہے۔ اور یہ انسانیت کے نام پر اسلام کی اساس کو مٹانا چاہتے ہیں اور تہذیب اور تمدن کا نام لے کر اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ اسلام وہ عظیم مذہب ہے جس نے ہر ایک کو آزادی دی، ہر ایک کو تحفظ دیا، ہر ایک کے حقوق کا خیال کیا۔ آج بھی ہماری صفوں میں رہنے والے جو ہمارے اسلام کا دعویٰ کرنے والے ہیں تو وہ منافقین، لیکن وہ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے افعال سے، اپنی گفتار سے اسلام کی اساس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کو مضبوط ہونا پڑے گا اور اسلام کو اپنے اوپر نافذ کرنا پڑے گا۔ جب ہم اسلام کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو ہمارے ساری مشکلات دور ہو جائیں گی، ہمارا نظام جو ہے وہ بدل جائے گا۔ اب توحید کا نام لے کر شان رسالت کا انکار کرنا اور قرآن کا نام لے کر حدیث کا انکار کرنا، یہ سب صورتیں ہیں فساد کی۔ یعنی قرآن پڑھ کر حدیث کا انکار کر دینا، یہ فسادی لوگ ہیں ایسے جو مقصد ہے کہ قرآن کے مقابلے میں حدیث کو لے آتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لے آؤ جیسا کہ دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، قالوا، وہ کہتے ہیں، کہیں گے کون لوگ؟ جو منافقین ہیں، انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایسے ایمان لے آئیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لے آئے۔ یعنی صحابہ کو ان منافقین نے یعنی کہ بے وقوف کہا اپنے طور پر۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے پھر صحابہ کا دفاع کیا، صحابہ کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا، فرمایا الا انہم هم السفہاء، خبردار اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، یہ جو صحابہ کو بے وقوف کہنے والے لوگ ہیں یہی بے وقوف ہیں۔ یعنی صحابہ پر تنقید کرنے والے جو لوگ ہیں، صحابہ کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنانے والے جو لوگ ہیں، وہ کون تھے؟ وہ یہودی تھے، یہ یہودی تھے۔ آج بھی ان کی ذریت سے لوگ صحابہ کرام کی ذات کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ جو صحیح العقیدہ سنی ہے، جو ایمان والا ہے، جس نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کیا ہے، وہ کبھی بھی صحابہ کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا۔ ادنا سی بھی بے ادبی کو وہ گناہ سمجھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی شان کو بیان کرتے ہوئے خود رب کائنات نے جواب ارشاد فرمایا الا انہم هم السفہاء، خبردار بے شک یہی لوگ جو صحابہ کو برا کہتے ہیں یہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن ان لوگوں کو علم نہیں ہے، ان لوگوں کو علم نہیں ہے، یہ علم سے آ رہی ہیں۔ اور علماء نے بیان کیا کہ الناس سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات ہے، اور ان کے بعد ان کے کامل اتباع کرنے والے مراد ہیں، یعنی علماء لوگ۔ نجات پانے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ اس آیت میں بزرگان دین کی طرح ایمان لانے کے حکم سے معلوم ہوا کہ ان کی پیروی کرنے والے جو ہیں وہ نجات پانے والے لوگ ہیں۔
جو اللہ کے ولیوں کی پیروی کرتے ہیں، جو صحابہ کی پیروی کرتے ہیں، جو حضور کے طریقے پر چلتے ہیں، وہی نجات پانے والے لوگ ہیں۔ اور ان کے راستے سے ہٹنے والے جو لوگ ہیں، جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کو چھوڑ دیں، جو صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دیں، جو اولیاء کاملین کے طریقے کو چھوڑ دیں، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ منافقین لوگ ہیں، ان کے دلوں میں نفاق ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان بزرگوں پر، صحابہ کرام پر، اولیاء کاملین پر طعن و تشریح کرنے والے بہت پہلے سے چلے آ رہے ہیں۔ یہ پرانی بات ہے، حضور کے دور سے یہ لوگ چلے آ رہے ہیں۔ اور اس آیت کی روشنی میں صحابہ، ائمہ کرام اور بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق اپنا طرز عمل دیکھ کر ہر کوئی اپنا راستہ سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صحابہ کا کیسے دفاع کیا، اللہ نے اپنے نیک بندوں کا کیسے دفاع کیا۔ اگر ان کو یہودی یا نصرانی جو ہیں منافق کہیں یا بے وقوف کہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا دفاع فرمایا۔ اس لیے ہمیں صحابہ کے طریقے پر چلنا چاہیے اور اہل بیت اطہار کے طریقے پر چلنا چاہیے، اولیاء کاملین کے طریقے پر چلنا چاہیے۔ علماء، صالحین اور دیندار لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی بد زبانیوں سے بہت رنجیدہ نہ ہوں، بلکہ سمجھ لیں کہ یہ اہل باطل کا قدیم دستور ہے کہ وہ صحابہ پر تبرہ بازی کرتے ہیں، صحابہ کو برا کہتے ہیں اور علم کے پڑھنے پڑھانے والوں پر تنقید کرتے ہیں۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ جو علماء ہیں، صالحین ہیں اور دیندار لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی بد زبانیوں سے بہت رنجیدہ نہ ہوں۔ کیوں؟ بلکہ سمجھ لیں کہ یہ اہل باطل کا قدیم دستور ہے۔ نیز جو دینداروں کو بے وقوف یا دقیانوسی خیالات والا کہنے والے ہیں، اللہ فرماتا ہے وہ خود بے وقوف ہیں، انہیں اس بات کا علم نہیں۔ اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے ایسے مقبول بندے ہیں کہ ان کی گستاخی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے خود جواب ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو گالی نہ دو۔ کیا فرمایا؟ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو گالی گلوچ نہ کرو، ان کا مقام یہ ہے اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے تو اس کا ثواب میرے کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ایک مد ایک پیمانہ ہے، ایک مد یعنی ایک چھوٹی سی مقدار بلکہ آدھا مد خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی صحابہ کی شان یہ ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، اور یہودی جو ہیں صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے تھے۔ اور آج بھی اگر کوئی صحابہ پر تبرہ بازی کرتا ہے، صحابہ کی ذات میں کیڑے نکالتا ہے، تنقید کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی پھر وہی جواب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ صحابہ کا دفاع خود رب کائنات نے فرمایا۔ اور صحابہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تمام روحوں پر نظر ڈالی، جن دلوں کو مبارک اطیب پایا، حسین دل پایا، نیک روحیں پایا، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اپنے نبی کے صحابہ بنا دیا۔ یعنی انتخاب صحابہ جو ہے وہ خود رب کائنات نے فرمایا۔ اب اگر کوئی کسی صحابی پر اعتراض کرتا ہے تو وہ سیدھا سیدھا اعتراض رب کائنات کی ذات پر کر رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ منافقین لوگ ہیں جو صحابہ اور اولیاء کاملین کی ذات کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ جو بندہ کسی ولی سے دشمنی لیتا ہے، جو کسی ولی کی بے ادبی کرتا ہے، کسی ولی کی ذات کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے، خود رب کائنات نے فرمایا حدیث قدسی کے اندر
کہ میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، میں اس سے کیا کرتا ہوں؟ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اسے میں لڑائی کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ کے ولیوں سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے، صحابہ کی ذات کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے بارے میں غلط عقائد و نظریات رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ جو صحابہ کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنائے، جو اولیاء کاملین پر تنقید کرے، ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے، ان کی بات کو سننا بھی نہیں چاہیے، بلکہ انہیں کہنا چاہیے کہ یہ بے وقوف لوگ ہیں، کیونکہ رب کائنات نے جو صحابہ پر تنقید کرتا ہے، جو صحابہ کو برا کہتا ہے، رب نے انہیں بے وقوف فرمایا یہ بے وقوف لوگ ہیں جو میرے محبوب کے صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔